حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں قتل کا گناہ آ گیا، جیسے حابیل قابیل کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے، لیکن شرک کا کہیں نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے جب ان کے نیک لوگ فوت ہو گئے، سورہ نوح میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان کے نیک لوگوں کے نام بتائے، فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ جب ان کے نیک لوگ فوت ہو گئے، امام بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری میں روایت بیان کی کہ جب ان کے نیک لوگ فوت ہو گئے، ان کے انتقال کے بعد شیطان ان کی اولاد کے پاس آیا، ان کی قوم کے پاس آیا، کہا یہ تمہارے نیک لوگ تھے، تمہارے بزرگ تھے، اللہ ان پر راضی تھا، اب تمہاری نیکیاں ان جیسی نہیں ہیں، تم کیا کرو، تم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے، بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، وہاں ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو، ان کے مجسمے بنا کے، مورتیاں بنا کے رکھو۔ امام بخاری نے بیان کیا رحمہ اللہ نے کہ شیطان نے پہلے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ شرک کریں، ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ وہ نیک لوگ تھے، تم ان جیسے ہو نہیں سکتے۔ ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کے مجسمے اور مورتیاں اور تصویریں بنا کے رکھیں۔ اللہ۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گئی، وہ نسل بھی فوت ہو گئی جنہوں نے تصویریں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ پھر ان کے بعد اگلی نسل جب آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ یہ جو لوگ یہ مورتیں ہی اصل میں تمہیں اللہ سے لے کے دے سکتے، پہلے تو صرف تعظیماً ان کی تصویریں بنا کے رکھی نا انہوں نے، اور ان کی جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرتے، اب تعظیم کے چکر میں ہی لائن شیطان نے، ابلیس نے انہیں اس بات پہ برانگیختہ کیا کہ تم تو نیک نہیں، یہ تمہارے جو بزرگ تھے بڑے نیک تھے، تمہاری اللہ سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ محدثین، مفسرین، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے ان میں یہ غیر اللہ کی پرستش شروع ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی۔ امام ابن کثیر مقصد الافعال کی کتاب ہے، امام ابن کثیر، انہوں نے بھی یہی چیزیں لکھ کر بڑی تفصیل سے لکھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو وہ چیزیں بھی لکھ دی کہ کس طرح پہ لوگ جو ہے کس کس چیز کی عبادت کرنے شروع ہو گئے۔ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے پہلے پھر چاند کی تصویریں بنائی اور چاند کو جو ہے اپنا معبود پوجا پاٹ کرنے کے لیے بنا لیا، اور عقیدہ بنا لیا کہ بندگی کا استحقاق چاند کے پاس ہے۔ اور کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے
باقاعدہ جگہ کا انتخاب کیا جہاں 24 گھنٹے آگ جلائی جاتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی آگ نہیں بجھنے دیتی۔ آج بھی تاریخ ان کو مجوسی کہتی ہے۔ انہوں نے آگ کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا۔ پھر کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے کہا کہ ہر چیز کی اصل بنیاد پانی ہے، ہر چیز کی پیدائش کس سے ہے؟ پانی سے۔ اصل پانی ہوا نا پھر، اس لیے جو ہے پانی کی پرستش کرنی چاہیے، پانی کو جو ہے معبود بنایا جائے۔ اس پر جب انسان اپنی عقل کے پیرائے میں چلتا ہے نا، عقل کے پیرائے عقل کے پیچھے چلتا ہے، پھر وہ جو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ عقل بھی علم کا ذریعہ ہے، خواب بھی علم کا ذریعہ ہے، ہم مانتے ہیں، اسلام مانتا ہے بصارت بھی عقل علم کا ذریعہ ہے، سماعت بھی علم کا ذریعہ ہے، حواس خمسہ 5 سینسز سے علم کے ذرائع ہیں، سورسز آف نالج ہیں، لیکن ان سے حاصل ہونے والا علم یقینی اور قطعی نہیں ہوگا۔ قطعی علم، یقینی علم وہ صرف وحی کے ذریعے ہونے والا علم۔ اس لیے تو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اس لیے صحیفے نازل فرمائے، اس لیے انبیاء پر جو ہے حدیث رسول اللہ کی وحی کی۔ لیکن جو عقل کے پجاری ہیں، کبھی وہ چاند کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، کبھی آگ کی پرستش کر رہے ہیں، کبھی جو ہے پانی کو جو ہے اپنا الہ بنا رہے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے حیوانات، جانوروں کو اپنا الہ بنایا، گائے کو الہ بنا لیا، گھوڑے کو اور کئی جانوروں کو جو ہے کہ پوجا پاٹ کرنے لگے۔ پہلے بتایا کہ انسانوں کی پوجا پاٹ بھی شروع ہو گئی، جن کے تذکرہ اللہ نے کیا، جو میں نے ابھی آیت کریمہ بھی پڑھی آپ کے سامنے۔ پھر جنوں کی بات نے جنوں کی بھی پوجا کی۔ استغفر اللہ، استغفر۔ میں جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا نا، ایف اے کا غالب اسٹوڈنٹ تھا، میں نے میگزین میں ایک پورا اسٹوری پڑھی تھی، پوری اسٹوری، جب میگزین جو ہفتہ واری میگزین آتا تھا سنڈے، اس میں ایک سٹوری چھپی تھی کہ کسی ملک میں کچھ لوگ اٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم شیطان کے پجاری ہیں۔ ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، شیطان ہمارا رب ہے، معبود ہے۔ ایسے ہی بعض ایسی لوگ بھی ہیں جنہوں نے درختوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، بعض نے فرشتوں کو جو ہے اپنا معبود بنا دیا۔ یہ مختلف چیزوں کے ساتھ جو ہے پوجا پاٹ کرتے رہے، اس لیے معبود حالانکہ حقیقت میں صرف اللہ ہے۔